وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے سی ٹیٹ دسمبر 2018 پیپر 2 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ 121 نمبر والا دوستو سوال ہے، ایک کلاس کے بچے زیادہ تر کس میں غلطیاں کرتے ہیں؟ کسی بھی ایک کلاس کے پہلی ککشا کے بچے جو ہے وہ زیادہ تر کس چیز میں زیادہ غلطیاں کرتے ہیں؟ پڑھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں، ان میں سے سبھی میں۔ تو ایک کلاس کا جو بچہ ہے دوستو وہ تمام چیزوں میں غلطیاں کرتا ہے، لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سننے تمام میں غلطیاں کرتا ہے۔ چلیے 122 نمبر کا جو دوستو سوال ہے، قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں۔ جو قواعد ہوتے ہیں وہ نظریاتی بھی ہوتے ہیں، وہ سدھانت بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ویوہار بھی ہوتا ہے۔ قواعد میں کیا ہوتا ہے؟ سدھانت بھی ہوتا ہے اور ویوہار بھی ہوتا ہے نا؟ وہ تھیوریٹیکل بھی ہوتے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں۔ آپ کہاں تک اس بیان سے متفق ہیں، ایگری ہیں؟ اس بیان میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ مکمل طور پر راضی ہیں، کچھ حصے راضی ہیں، ایگری ہیں، راضی نہیں ہیں، کسی حد تک راضی بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اس لیے مکمل طور پر کیا ہے، ہم ایگری ہیں اس سے۔ چلیے، تحتانیہ اور وسطانیہ کی سطح کے طلباء میں زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے لازم ہے۔ تحتانیہ اور وسطانیہ، وسطانیہ تو 8ویں کلاس ہو گئی دوستو، تحتانیہ آپ مان لیجیے 5-6 کلاس کے بچے۔ تو ان بچوں میں زبان سیکھنے کی دلچسپی کے لیے کیا ضروری ہے، کیا لازم ہے، نیسیسری ہے؟ طلباء کو کتاب پڑھنے کی ہدایت کی جائے، طلباء کو بار بار منہ زبانی تفہیم کرایا جائے، بول بول کے اس کو جو ہے اس کے اندر سمجھ پیدا کی جائے۔ تیسرا، طلباء کو زیادہ سے زیادہ املا لکھایا جائے، اور چوتھا، طلباء کو زیادہ سے زیادہ قواعد پڑھائے جائیں۔ تو 5ویں تحتانیہ اور وسطانیہ کی سطح لیول کے بچے کے لیے جو ہے زبان کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے بہتر طریقہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ طلباء کو بار بار کیا کرے، منہ زبانی تفہیم کرائی جائے۔ کیا کرا جائے؟ منہ زبانی تفہیم کرائی جائے۔ 124 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو، مندرجہ ذیل میں سے منہ زبانی پیشکش میں کون سا طریقہ مفید ہے؟ کہ جب ہم منہ زبانی پیشکش کرتے ہیں، یعنی بول کے موخک طور پہ جب ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ صوتی پیشکش، یعنی جو ہم بول رہے ہیں وہ پیشکش، دوسرا نظم گا کر، تیسرا ہے آمنے سامنے کی پیشکش کہ آمنے سامنے بیٹھا کر، اور چوتھا ہے اشاراتی زبان میں پیشکش۔ اشاراتی زبان میں پیشکش یعنی ہاؤ بھاؤ اور گیسچر کا استعمال کرتے ہوئے پیشکش کرنا۔ تو دیکھیے، پیشکش میں آپ جتنا اپنے ہاؤ بھاؤ اور گیسچر کے ذریعے سے پیشکش کریں گے، پریزنٹیشن کریں گے، وہ اتنا ہی افیکٹو ہوگا، اتنا ہی لابھدائک ہوگا۔ تو 4 نمبر آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا۔ 125 نمبر دیکھیے، انسان کی عمدہ ترقی کے لیے مادری زبان اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ماں کا دودھ۔ یہ کس کا قول ہے؟ یعنی کس نے یہ کہا کہ جس طرح بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، اسی طرح انسان کی ترقی کے لیے جو ہے مادری زبان ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ راج رشی ٹنڈن نے، رائے برن نے، مہاتما گاندھی نے اور وویکانند نے۔ تو
تو یہ بات جو ہے دوستو مہاتما گاندھی جی نے کہی تھی کہ ماں کا دودھ جس طرح بچے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسان کی بہترین ترقی کے لیے، وکاس کے لیے مادری زبان ضروری ہے۔ 126 نمبر دیکھتے ہیں، اگر طلباء کو ایسی زبان کے ذریعے پڑھایا جائے جس پر وہ اچھی طرح دسترس نہیں رکھتے ہوں تب، مان یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم طلباء کو ایسی زبان کے لیے ذریعے پڑھا رہے ہیں، ایسی بھاشا کے ذریعے پڑھا رہے ہیں کہ جس پہ اس کی پکڑ نہیں ہے، دسترس یعنی اس کو مہارت نہیں ہے، اس کو پکڑ نہیں ہے، تب کیا ہوگا کہ بچے کو ہم ایسی بھاشا کا مادھیم سے پڑھا رہے ہیں جس میں اس کو دلچسپی بھی نہیں ہے، جس میں اس کی پکڑ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی کوشچن پھر سے سمجھیے، اگر طلباء کو ایسی زبان کے ذریعے پڑھایا جائے، ایسے بھاشا کے مادھیم سے شکشن کیا جائے جس پر وہ اچھی طرح دسترس نہیں رکھتے ہیں، جس پہ وہ اچھی طرح پکڑ نہیں رکھتے ہیں، تب اچھی طرح سے ذہن لگانا ممکن نہیں ہے۔ طلباء رٹنے اور یاد رکھنے کی عادت کو بڑھاوا دیتے ہیں، طلباء کی دلچسپی پڑھائی سے ختم ہونے لگتی ہے۔ ان میں سے سبھی چیزیں ہوں گی کہ وہ کیا ہوگا، اچھی طرح سے ذہن لگانا ممکن نہیں ہے۔ جب اس کو اس بھاشا میں پکڑ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو وہ ذہن کہاں سے لگائے گا؟ طلباء رٹنے اور یاد رکھنے کی عادت کو بڑھاتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ طلباء کی دلچسپی پڑھائی سے ختم ہونے لگتی ہے، یعنی چاروں آپشن کیا ہے؟ صحیح ہے، 4 نمبر آپشن صحیح ہے۔ 127 نمبر دیکھیے، زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری ہے کہ زبان کے بین الاقوامی اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت سننا اور پڑھنا، صرف سننا، صرف پڑھنا، صرف لکھنا۔ تو زبان پڑھاتے وقت بہت ضروری ہے کہ زبان کے بین الاقوامی اہم پہلوؤں کی تعلیم کے تحت سننا اور پڑھنا ہونا چاہیے، سننا اور پڑھنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سن کر اور پڑھ کر آپ دوسروں کے وچار کو ویکت کرتے ہیں، لیتے ہیں، گرہن کرتے ہیں۔ تو اس یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ویاپک روپ میں ہونا چاہیے، جس سے کیا ہو سکے کہ آپ کو صحیح جو ادھیگم ہے، صحیح جو گیان ہے، وہ آپ تک پہنچے۔ تو 1 نمبر 127 کا صحیح ہو جائے گا۔ 128 دیکھیے دوستو، بہت آسان کوشچنس ہے، آپ اس کو بہت آسانی سے کرتے چلے جائیں گے۔ 128، زبان کی تعلیم میں سیکھنے کے مواد کا سب سے اہم چیلنج ہے کہ جب ہم زبان کو سیکھتے ہیں، زبان کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس میں جو سیکھنے کے مواد ہوتے ہیں، وشے وستو ہوتے ہیں، کانٹینٹ ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے چیلنج، رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کم وقت میں زیادہ جانکاری دینا، سبق میں پیش آئے مشکل مقامات کی وضاحت، سیکھی جانے والی اشیاء کے ذریعے ہونا، طلباء کو سبق کی طرف توجہ مبذول کرانا۔ چوتھا، طلباء کو پڑھانے میں اساتذہ کو کم محنت کرنی پڑے۔ تو اس میں سے کیا چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے؟ کس کے لیے؟ ایسی زبان کی تعلیم کے لیے جس میں آپ کیا کر رہے ہیں، بچوں کو وشے وستو دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ سبق میں پیش آئے مشکل مقامات کی وضاحت کی جائے، کہ بچے کو جہاں دشواری ہو رہی اس کی ویاخیا ہو، اور سیکھی جانے والی اشیاء کے ذریعے ہونا چاہیے۔ وہ کس کے ذریعے ہونا چاہیے؟ سیکھی جانے والی اشیاء کے ذریعے ہونا چاہیے۔ 129 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو، کیا کہہ رہا؟ ذہین طلباء کا تلفظ اور ذخیرہ الفاظ بہتر ہوتا ہے۔ یہ کس کا قول؟ یہ بات کس نے کہی کہ جو ذہین طلباء ہوتے ہیں ان کا جو اچارن ہوتا ہے اور ان کا شبد کوش جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹرمر نے، فیشر نے، تھمبا نے، ان میں سے سبھی نے۔ کس نے کہا دوستو؟ تو یہ بات ان تینوں نے مل کے کہی ہے کہ ذہین طلباء جو ہوتے ہیں، پرتیبھا شالی جو بالک ہوتے ہیں، ان کا اچارن اور ان کا شبد کوش جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ چلیے 130 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کیا کہہ رہا؟ معنی کو واضح کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ، یعنی کسی بھی وشے وستو کے ارتھ کی ویاخیا کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ لفظوں کی توضیح کریں، کہ جو لفظ ہیں اس کی ویاخیا کریں، لغات سے دیکھ کر بتائیں، ڈکشنری، شبد کوش سے اس کو دیکھ کر بتائیں۔ تیسرا، طلباء کو پورا موقع فراہم کریں، طلباء کو پورا اوسر دیں کہ وہ جملوں میں استعمال کر کے معنی بتائیں،
کہ جملوں میں استعمال کر کے پھر اس کی معنی کو بتائیں۔ چوتھا ہے لفظوں کی توضیح کے لیے اس کا استعمال کر کے بتائیں، یعنی لفظوں کی ویاخیا کر کے اس کا استعمال کر کے ویاخیا کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں اور پھر بتائیں۔ تو آپ جانتے ہیں دوستو کہ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاق میں کیا کرتا ہے کہ آپ معنی کو واضح طور پہ کیا کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کے سیاق پہ نربھر کرتا ہے کہ اس کا سیاق یعنی سندربھ کیا ہے، اس سندربھ کے حساب سے جو ہے کسی بھی لفظ کے معنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سیاق میں، اس جملے میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، وہ آپ کو اس جملے اور اس واقع کی جو ہے سندربھ سے، کانٹیکس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو 3 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 131 نمبر دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی طباعت شدہ متن کے استعمال کے بغیر دوسری زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے؟ یعنی طباعت شدہ متن کا مطلب ہوا کہ جو پبلش جو کانٹینٹ ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر، یعنی اس کا سہارا نہیں لینا ہے، اس کے بغیر آپ کو کون جو ہے دوسری زبان کو سیکھنے میں مدد کرے گی؟ یعنی جو چھپے ہوئے کانٹینٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے نہ رہتے ہوئے نیچے میں سے کون سا طریقہ ہے جو آپ کو زبان سیکھنے میں مدد کرے گا؟ کون سا طریقہ ہے وہ زبان سیکھنے میں آپ کو کیا کرے گا، مدد کرے گا؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سی طباعت شدہ متن کے استعمال کے بغیر دوسری زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے؟ فطری طریقہ کار، زبان کی وسعت، قواعدی ترجمے کا طریقہ، معاشی طریقہ۔ تو زبان کی جو وسعت ہے وہ زبان کی وسعت سیمت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، ویاپک ہے، کہ آپ زبان کو سن کر بھی سیکھ سکتے ہیں، زبان کو بول کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں، زبان کو پڑھ کر اور لکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس لکھت سامگری نہیں ہے تو آپ تو سن کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو زبان کی وسعت ہے، زبان کا ویاپک کا جو چھیتر ہے، وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر طباعت شدہ متن نہیں ہے، چھپے ہوئے کانٹینٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھاشا کو بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ 132 نمبر دیکھیے دوستو، غلط پڑھنے کی عادت ہونے کی ایک وجہ ہے، یعنی بچے جو غلط پڑھتے ہیں تو غلط پڑھنے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک وجہ ہے، کون ہے؟ جو نیچے 4 وجہ ہیں، اس میں سے کسی ایک وجہ کو آپ کو بتانا ہے کہ یہ وجہ ہے غلط پڑھنے کی۔ ہما لسانی، بہو بھاشکتا۔ ہما لسانی کا مطلب ہے دوستو بہو بھاشکتا، ملٹی لنگول، یہ وجہ ہوتی ہے بچے کے غلط پڑھنے کا۔ دوسرا پیشے وارانہ، کہ ٹیچر جو ہے پیشے وارانہ طور پہ تدریس کرتے ہیں، وہ ٹیچنگ کو ٹیچنگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ایک پیشہ سمجھتے ہیں، ایک پروفیشن سمجھتے ہیں۔ تیسرا جماعت میں حد سے زیادہ بچوں کا ہونا، یا ککشا میں بچے کی تعداد جو ہے 1/30 نہیں، ایک ٹیچر پہ 30 بچے نہیں 35 بچے ہیں، اس وجہ سے بچے غلطی کرتے ہیں۔ چوتھا ہے انگلیوں سے اشارہ کرنا، یا پڑھتے وقت آنکھ کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلط پڑھنے کی عادت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بچے اگر انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، یا پڑھتے وقت کیا کر رہے ہیں بچے، آنکھ کو جو ہے بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، یعنی چوتھا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 133 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ کار مشکل لفظوں کو پڑھانے میں قدیم زمانہ کا طریقہ ہے؟ مشکل لفظوں کو پڑھانے کے لیے قدیم زمانے میں، پراچین کال میں جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، وہی طریقہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا طریقہ ہے جو پرانے زمانے میں جو ہے مشکل الفاظ کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہی کریں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ کار مشکل لفظوں کو پڑھانے میں قدیم زمانہ کا طریقہ ہے؟ درست جملے بنانے میں مدد کرنا، یعنی صحیح جملہ بنانے میں، واقع بنانے میں بچے کی مدد کرنا، یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا مشکل لفظوں کو سکھانے کے لیے۔ درست تلفظ، یعنی صحیح جو اچارن ہے وہ بچوں کو بتایا جاتا تھا۔ تیسرا ہے طلبہ جملے بنانے میں مشکلات کا سامنا نہ کریں، ایسا کیا جاتا تھا۔ اور چوتھا ان میں سے سبھی۔ تو
پرانے زمانے میں جو ہے مشکل الفاظ کو بتانے کا جو بہترین طریقہ تھا وہ درست تلفظ. بچے کو اتنا پڑھایا جاتا تھا، اتنا رٹایا جاتا تھا، ٹیچر اتنی زور زور سے قرأت کر کے بچوں کو بتاتے تھے کہ بچوں کو جو ہے جو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. اس الفاظ کو اتنی مرتبہ بچے سنتے تھے کہ وہ کیا ہو جاتا تھا، ان سے جو ہے ان کو صحیح جو ہے ان کی پہچان ان کو ہو جاتی تھی. 134 نمبر دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا مہارت سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زبان کی 4 مہارت ہوتی ہے، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. آپ کو بتانا ہے کہ کون مہارت نہیں ہے، مہارت سے سمبندھت نہیں ہے. تو بالکل آسان ہے، بالکل کیا ہے، آسان ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے بالکل آسان. 134 کا بالکل آسان ہے، 134 کا بالکل آسان ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مہارت سے تعلق نہیں رکھتا؟ پڑھنا، لکھنا، سننا، زبان کی دلچسپی. تو یہ چوتھا ہو جائے گا. 135 نمبر دیکھتے ہیں دوستو. یہ حقیقت ہے کہ زبان کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی زبان کی جو ترقی ہے اس پر، زبان کے وکاس پہ کون اثر انداز ہوتا ہے، کون پربھاوت کرتا ہے اس کو، زبان کو؟ تندرستی، دانشوری یعنی عقل مندی، انفرادی اختلافات یعنی انڈیویژول ڈفرینسز، اور ان میں سے سبھی. تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کے وکاس کو ان میں سے سبھی یعنی تندرستی بھی آپ کو اس کو پربھاوت کرتی ہے، سواستھ بھی، عقل مندی بھی اس کو پربھاوت کرتی ہے، مانسکتا بھی ہے نا، ذہن بھی، انفرادی تفاوت انڈیویژول ڈفرینسز بھی اس کو کیا کرتی ہے، پربھاوت کرتی ہے. چلیے 135 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے. 135 نمبر تو ہو گیا. 136 نمبر دیکھتے ہیں. یہاں پہ اقتباس آ گیا ہے. سب سے پہلے ہم سوال کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اقتباس کو پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. 136 نمبر ہے، یہ خط کس سن میں لکھا گیا؟ 1938 عیسوی میں، 1936 عیسوی میں، 1939 عیسوی میں، 1940 عیسوی میں. چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں. یہ خط 1939 عیسوی کے موسم خزاں میں صدر روزویلٹ کو لکھا گیا تھا. کب لکھا گیا تھا؟ 1939 میں. کب؟ 1939 میں. تو 1939 جو ہے دوستو میرا 3 نمبر جو آپشن ہے وہ ہے، تو 136 کا جو ہے 3 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا. 136 کا 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا. 137 دیکھیے، ایک قسم کا بم کس شہر پر گرایا گیا تھا؟ ہیروشیما، ہانگ کانگ، سنگاپور، لندن. تو چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں. 6 سال بعد 6 اگست 1945 کو اس قسم کا صرف ایک بم جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا. کہاں گرایا گیا؟ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا. تو آپ سے پوچھ رہا جا رہا ہے کہ ایک قسم کا بم کس شہر پہ گرایا گیا؟ تو ہیروشیما یعنی 1 نمبر آپشن ہو جائے گا. 138 نمبر ہے، اس جوہری بم کے نتیجے میں شہر میں کتنے بلاک تباہ ہوئے؟ 500 بلاک، 600 بلاک، 300 بلاک، ان میں سے کوئی نہیں. چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے. 60,000 افراد ہلاک ہوئے، 60,000 افراد ہلاک ہوئے، 1 لاکھ زخمی اور 2 لاکھ افراد بے گھر ہو کر رہ گئے. اس جوہری بم کے نتیجے میں شہر کے تقریباً 600 بلاک تباہ ہوئے. تقریباً کتنے؟ 600 بلاک جو ہے تباہ ہوئے اس جوہری بم کے نتیجے میں. 600 بلاک یعنی 2 نمبر آپشن جو 138 کا وہ صحیح ہو جائے گا. کون سا نمبر؟ 2 نمبر. 139 دیکھتے ہیں. جب ہیروشیما پر بم گرایا گیا تو تقریباً بے گھر ہوئے تھے. کتنے افراد بے گھر ہوئے تھے؟ 5 لاکھ افراد، 7 لاکھ افراد، 1 لاکھ افراد، 2 لاکھ افراد. کتنے افراد کتنے افراد بے گھر ہوئے تھے؟ کتنے افراد کیا ہوتے ہیں؟ بے گھر ہوئے تھے. کتنے افراد بے گھر ہوئے تھے؟ 139 کا پوچھ رہا بے گھر ہوئے تھے. تو کتنے افراد بے گھر ہوئے تھے وہ دیکھیں گے. 60,000 افراد ہلاک ہوئے، 1 لاکھ زخمی، 2 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. یہاں پہ دیا ہوا ڈیٹا کہ 60,000 افراد ہلاک ہوئے، 1 لاکھ زخمی ہوئے اور 2 لاکھ افراد جو ہے کیا ہوئے؟ بے گھر ہوئے. آپ سے صرف بے گھر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو بے گھر کتنے لوگ ہوئے؟
2 लाख अफराद, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 140 नंबर देखिए, इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के उस नज़रिए पर थी जो 1905 ईस्वी में पेश किया गया, 1910 ईस्वी में पेश किया गया था, 1908 ईस्वी में पेश किया गया था, 1909 ईस्वी में पेश किया गया था। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। जापानी हुकूमत के हथियार डाल देने और इस तरह दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची। इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के उस नज़रिए पर थी जो उसने 1905 ईस्वी में पेश किया था। कब पेश किया था? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 140 का। 141 देखते हैं दोस्तों, मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नज़रिया है? अब्दुल कलाम का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, न्यूटन का, इनमें से कोई नहीं। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास इस सिलसिले में क्या कहता है। और ये कि मादे को तवानाई में और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये नज़रिया भी किसका है? आइंस्टाइन का। किसका है? आइंस्टाइन का। तो अब यहाँ आपका जो है 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 141 का, कि ये नज़रिया किनका है? आइंस्टाइन का है, ये सही हो जाएगा। चलिए 142 देखते हैं दोस्तों। बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने हथियार डाल दी, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी, चीनी हुकूमत ने हथियार डाल दी, ममलिकत रूस ने हथियार डाल दी। तो अभी आपने पढ़ा था इक़्तिबास को यहाँ पे कि जब बम गिरा है ना, कुछ ही दिन बाद, है ना, कुछ ही दिन बाद ऐसा ही बम नागासाकी के शहर पर गिरा, जापानी हुकूमत के हथियार डाल देने और इस तरह दूसरी जंग अजीम की इख्तिताम पहुंची। तो किसने जो है हथियार डाला? जापानी हुकूमत ने। किसने हथियार डाला दोस्तों? तो जापानी हुकूमत ने क्या किया कि हथियार डाल दिया, यानी बम नागासाकी के शहर पर गिराया तो जापानी हुकूमत ने क्या कर दिया? हथियार डाल दिया। यानी 142 का जो है 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 143 देखते हैं दोस्तों। हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से 8,000 अफराद हलाक हुए, 90,000 अफराद हलाक हुए, 60,000 अफराद हलाक हुए, 20,000 अफराद हलाक हुए। कितने अफराद हलाक हुए दोस्तों? तो यहीं पे आपको डेटा दिया गया था। अब शुरू से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका डेटा यहीं पे था कि उस बम के गिराने से कितने लोग हलाक हुए, तबाह हुए। तो इस जौहरी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक तबाह हुए, है ना, और हलाक कितने हुए? 1 लाख ज़ख्मी, 2 लाख अफराद बेघर हुए, 60,000 अफराद क्या हुए? हलाक हुए। 60,000 अफराद क्या हुए? हलाक हुए उस बम के गिराने की वजह से। उस बम के गिराने की वजह से कितने लोग हलाक हुए? 60,000 लोग क्या हुए? हलाक हुए। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 144 नंबर दोस्तों देखते हैं। शऊर का माना होता है बद्दिमाग, बेकार की बातें, बेवकूफ़, अक्लमंद, समझदार। तो शऊर के माने दोस्तों अक्लमंद और समझ के होते हैं, अक्लमंद और समझ के होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इक़्तिबास है, शेर है, और शेर को पढ़ के आपको जो है या सवाल के जवाब देने हैं। लगभग 6 सवाल है। चलिए सबसे पहले सवाल देखते हैं। शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है? अमीरों को, दुर्वेशों को, गरीबों को, मुसलमानों को। देखते हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। तो किन को जगाने की बात की जा रही है? गरीबों को जगाने की बात कही जा रही है। यानी 145 का 3 हो जाएगा। 146 है दोस्तों। गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? सोज़े यकीन से, जोशे इंसानी से, ख्वाबे गफलत से, इनमें से कोई नहीं। चलिए जहाँ तक हमने शेर को पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे तो जवाब मिल जाएगा। गरमाओ गुलामों का लहू सोज़ यकी से। किसे? सोज़ यकी से। गरमाओ गुलामों का लहू सोज़ यकी से, कंजश्क फरोमा को ये शाही, कंजश्क फरोमा ये
फरमाया को शाही से लड़ा दो, कंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। तो गरमाओ गुलामों का लहू सोज़ यकी से, किससे? सोज़ यकी से। तो वही कह रहा है कि गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? सोज़ यकी से, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है 46 का सही हो जाएगा। 147 देखिए, किस चीज़ को मिटाने के लिए शायर कहता है? रस्म व रिवाज, नक्शे कुहन, गुलिस्तान, रंगो रोगन, रंगो रोगन। चलिए इख्तिबास को देखते हैं। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। तो नक्श कोहन को मिटाने की बात की जा रही है, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। तो नक्श कोहन को मिटाने की बात शायर कह रहे हैं। किसको मिटाने की बात कर रहे हैं? नक्श कोहन को। यानी 147 का जो है 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 148 देखते हैं दोस्तों। जिस खेत से रोज़ी मैसर न हो उसके लिए शायर क्या कहता है? पानी देना चाहिए, हल चलाना चाहिए, जला देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। इक़्तिबास को देखते हैं। जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। जलाने की बात की जा रही है कि जिस खेत से दहका को रोज़ी मैसर नहीं है उसको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको जला देना चाहिए। तो 48 नंबर का जो है 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 149 देखिए दोस्तों। 149 क्या कह रहा है कि तूफ़ान उठाना का मतलब है अलग होना, कदम से कदम मिलाना, आराम करना, फितना बर्पा करना। तो तूफ़ान उठाने का मतलब है दोस्तों फितना बर्पा करना। क्या करना? फितना बर्पा करना। तूफ़ान उठाने का ये मतलब है। और 150 नंबर जो आखिरी सवाल है वो ये कह रहा है, शक्ल की जमा होती है अशकाल, अफ़ज़ाल, अरमाल, ज़वाल। तो बिल्कुल आसान है कि जो शक्ल है उसकी जो जमा होती है वो अशकाल होती है। क्या होती है? शक्ल की जमा क्या होती है दोस्तों? अशकाल होती है। तो एक मुहावरा पूछा गया और एक जो है वाहिद और जमा से संबंधित जो है सवालात पूछे गए। तो दोस्तों हमारे सवालात का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।